الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام
امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے آج چونکہ اس مہینے کا آخری جمعہ ہے تو مہینے کا آخری جمعہ علماء کے حکم کے مطابق عقیدہ ختم نبوت پر چند باتیں پڑھتے ہیں. اس لیے انشاءاللہ چند ایک باتیں میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اور ان کے ضمن میں کچھ ضروری باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ. گزشتہ بار علی بن فضل یمنی کے کچھ حالات تھوڑے سے پڑھے تھے خلاصے کے طور پر. اور اس کے ضمن میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کچھ اور باتیں بھی پڑھیں. اب مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ کے اسی کتاب سے کچھ باتیں آگے سے پڑھیں گے انشاءاللہ. میں نے عرض کیا تھا جو حدیث پاک ابھی میں نے پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے. مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک میں جن لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے دعوے کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ کذابون ثلاثون. تو مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے لوگوں کے حالات پر کتاب آئمہ تلبیس لکھی، اور اس کتاب میں حضرت نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایسے لوگوں کے حالات لکھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک، یعنی 14ویں صدی تک، الوہیت کے، نبوت کے، مہدویت کے اور مسیحیت کے دعوے کیے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے لوگوں کے حالات پر یہ پوری کتاب لکھی اور بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی، جو فی الحقیقت اپنی جگہ پر اپنے موضوع پر ماخذ کا درجہ رکھتی ہے. ایسے کئی لوگوں کے حالات پڑھے ہم نے. آج بھی انہی میں سے ایک شخص کے حالات پڑھیں گے. ظاہر ہے سارے تو نہیں پڑھے جا سکتے، وہ تو 2 جلدوں کی کتاب ہے. البتہ کچھ موٹے موٹوں کی پڑھ لیں گے. ایسے ہی لوگوں میں مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کا حال لکھا ہے کہ اس کا نام تھا
محمد بن عبداللہ ابن تومرت، مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ 5ویں صدی میں ہوا، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ بلاد مغرب کے پہاڑی علاقے میں پیدا ہوا تھا یہ، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ بھی بڑی ایک عجیب بات ہے، بڑا یعنی عالم شخص تھا، بڑا فاضل شخص تھا، ایسا نہیں کہ کوئی جاہل ہو یا ایسا۔ اور آگے اور انسان پڑھتے ہوئے حیران ہوتا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بڑا پرہیزگار بھی تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں شاید کبھی ہمارے سامنے ایسی صورت پیش آ جاتی ہے کہ خلاف شرع، شریعت کے خلاف کوئی کام ہمارے سامنے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اور آپ کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن حضرت دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کی طبیعت یعنی ایسی فطرت ایسی تھی اس کی کہ اگر اس کے سامنے شریعت کے خلاف کوئی کام ہوتے ہوئے نظر آتا تھا یا وہ دیکھ لیتا اس کی طبیعت بگڑ جاتی تھی، حتیٰ کہ الجھ پڑتا تھا۔ آپ اور ہم تو کہتے بھی کچھ نہیں ہیں، وہ الجھ پڑتا تھا سامنے والے سے کہ تو نے یہ کام خلاف شرع کیوں کیا ہے۔ اچھا، جب وہ دوسروں سے خلاف شرع کام برداشت نہیں کر سکتا تھا، خود کہاں کرے گا؟ یعنی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تاریخ بتاتی ہے بڑا پرہیزگار اور بڑا عالم، یعنی یہ بھی نہیں کہ اللہ معاف فرمائے کوئی جاہل، لیکن بس صراط مستقیم سے بھٹک گیا۔ اور یہ تو شاید کسی درس میں نے عرض کیا ہو، آپ کے ہمارے سب کے قابل صد احترام شیخ العرب والعجم حضرت شیخ محمد مکی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ جب کوئی پڑھا لکھا پھٹکتا ہے نا تو اس کے واپسی کی امید مشکل ہے۔ ایک شخص نہیں جانتا یا جاہل ہے، اس کو آپ سمجھا لیں گے، پڑھے لکھے کو آپ کیا سمجھائیں گے؟ اللہ ماشاء اللہ۔ بلکہ حضرت نے ایک واقعہ خود بیان فرمایا جو منہاج مسلم کی 2 جلد میں بھی چھپا۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک خود ہمارے علاقے میں ایک شخص تھا جو پیر کے لفظ کے ساتھ بڑا مشہور تھا، اور یہ کہا اور سنا جاتا تھا کہ اگر کوئی شخص اس کے پاس جائے تو وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دیتا تھا۔ بھئی دعویٰ تو بڑا تھا نا، آپ 50 سال مدینہ طیبہ میں رہیں، حضور کی زیارت نہ ہو، پاکستان میں حضور کی زیارت ایک لمحے میں ہو جائے تو بڑا دعویٰ نہیں تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بہادرپور اور رحیم یار خان کے بیچ میں اس کا بسیرا تھا۔ ایک دفعہ فرمایا ہم وہاں سے گزر رہے تھے، یہ منہاج مسلم میں چھپا، فرمایا ہم میرے ساتھ ایک اور ساتھی تھے، میں نے ان سے کہا کہ آؤ یار ذرا اس کو مل لیتے ہیں، ذرا ہم بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس دعوے میں کتنی کو صداقت ہے۔ فرمایا میرے ساتھ جو ساتھی تھے وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت رہنے دیں، ایک آپ ہیں اور ایک میں، وہ نہ جانے تو الگ بات ہے، لیکن اگر انہوں نے جان لیا کہ آپ کون ہیں تو آپ کے ساتھ ساتھ میری بھی خیر نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے کہا چھوڑو، کوئی تھا کھا تھوڑے جائیں گے بھئی، ہم ان سے کہیں گے اب آپ سے ملنے آئے ہیں، بس بات ختم۔ قصہ مختصر کریں، حضرت نے فرمایا میں وہاں جب گیا تو بھئی ہم نے ان سے کہا کہ ہم ملنے آئے ہیں حضرت سے۔ فرمایا پہلے تو جو اس کے مریدین ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے ان پہ نظر پڑی، کوئی بھنگ کوٹ رہا ہو، کوئی سنگل پہنا ہوا ہو، کوئی گھنگرو بجا رہا ہو۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ بھائی میں ان کو دیکھ کر اس تک تو پہنچ گیا ہوں۔ اتنے میں خیر وہ خود ہی سامنے ہو گئے، اور بلکہ حضرت نے فرمایا بڑا استقبال کیا اور بڑے اچھی طرح پیش آیا، بٹھایا اور کہنے لگے کہ جی بڑا نام سنا آج آپ آئے، اچھا یہ آپ بتائیں کہ آپ ادھر کیوں آئے ہیں؟
مولانا فرماتے ہیں میں نے کہا کہ بھئی جیسے آپ نے نام سنا ہے ایسے ہی ہم نے بھی سنا، اور ہم نے یہ بھی سنا کہ آپ تو ایک لمحے میں آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے حضور کی زیارت کرا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے حاضر ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں مجھے کہنے لگا کہ مکی صاحب چھوڑیں، ہمارے روٹی کے دھندے ہیں، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہ آپ کی جگہ ہی نہیں ہے، سیدھی صاف بات آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ میرے کھانے پینے کے دھندے ہیں، آپ جائیں یہاں سے۔ آپ کے نصیب میں قدرت نے توحید کی خدمت رکھی ہے، توحید کی خدمت کریں، ہمارے نصیب میں شرک ہے، ہم نے یہی کرنا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں خیر کرنے والی بات تو نہیں، میرے بس میں آپ کو سمجھانا ہے وہ تو میں سمجھاؤں۔ حضرت فرماتے ہیں مجھے کہنے لگا آپ مجھے کیا سمجھائیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں میں جاہل ہوں؟ مولانا فرماتے ہیں میں اس کو دیکھنا، مجھے کہنے لگا کہ میں درس نظامی کا عالم ہوں، علم جفر کے انتہا درجے کا پروفیسر ہوں، میں کیا سمجھائیں گے آپ مجھے؟ حضرت فرماتے ہیں مجھے کہنے لگا حضرت میں پڑھا لکھا بھٹکا گمراہ ہوا ہوں، میری ہدایت سوائے اس اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے ہاتھ کے کسی کے بس کا کام نہیں، آپ جائیں توحید کی خدمت کریں، اللہ نے آپ کو توحید کی خدمت کے لیے چنا ہے، ہمارے نصیب میں یہی بدبختی ہے، ہم نے بس بدبخت رہنا۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ وہ پڑھا لکھا اور پرہیزگار، یعنی اس کا تو خیر حال کچھ اور تھا جس سے مکی صاحب مل کر آئے، لیکن اس کے لیے تو حضرت نے فرمایا اس کا تو عالم یہ تھا، وہ تو خلاف شرع کا کوئی چیز دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اچھا ایک اور چیز، آپ اور میں تو ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمارے سامنے تو کوئی ہمارا دوست ساتھی بھی ہو اس کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن حضرت نے لکھا ہے کہ محمد بن عبداللہ بن تومرت کی حالت یہ تھی کہ اگر خلاف شرع کام کوئی کر رہا ہے، قطع نظر اس کے کہ عوام کر رہی ہے یا حکمران کر رہا ہے، وہ الجھ جاتا تھا، چاہے حکمران بھی کرو، کہتا تھا غلط کام ہے کوئی بھی کرے، لیکن صراط مستقیم سے بھٹک گیا۔ اس لیے اکابر فرماتے ہیں کہ یہ ہمیشہ توجہ میں رکھا کریں، اہدنا الصراط اچھا یہ باقاعدہ مولانا نے لکھا کہ اس نے اس طرح جو وہ الجھا تو قاہرہ نے اس کو قاہرہ سے نکالا کہ یہیں سے نکال دو۔ اچھا وہاں سے جو نکلا تو اسکندریہ چلا گیا، وہاں پر بھی کچھ اس طرح کے حالات دیکھے اور اس طرح کے کام دیکھے جو خلاف شرع تھے، ان سے الجھ پڑا، حتیٰ کہ حکومت تک سے الجھ پڑا، تو اسکندریہ والوں نے بھی نکال دیا، بھئی یار یہ عجیب مصیبت ہے۔ اچھا وہاں سے چلا، قصہ مختصر کریں کہ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، یعنی توجہ میری طرف رہے، یعنی اس کا جو عالم تھا نا، آپ ذرا دیکھیں کہ اس کا حال دیکھیں ذرا، اور پھر اس کے بعد دیکھیں یہ ایک چیز ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ میں پڑھ کے کتاب رکھ دوں، آپ سن کر جو ہے وہ کان جھاڑ دیں، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ فائدہ تو یہ ہے نا کہ میں اپنی اصلاح کروں اور آپ اپنی جگہ اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں آپ نے اور میں نے انہی ابواب سے سبق لینے ہیں، علماء سے سبق لینے ہیں، کتابوں سے سبق لینے ہیں، اب فرشتے نہیں آئیں گے مجھے اور آپ کو سدھارنے کے لیے۔ مولانا نے لکھا ہے کہ ایک اس کو جہاز کا سفر پیش آیا، ظاہر بات ہے اس جو میں نے ابھی بتایا 5ویں صدی میں یہ ہوا ہے، تو سفر کے عموماً بس یہ دو راستے ہوتے تھے، ایک بری ہوتا تھا دوسرا بحری ہوتا تھا، ہوائی تو اس زمانے میں تھا نہیں۔ اس کو بحری سفر پیش آیا اور پانی کے جہاز میں وہ سفر طے کیا اس نے۔ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس جہاز کے اندر خال کوئی تھا جو نماز پڑھتا ہو، ایسا تو نہیں کہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن ایسے آپ سمجھیں جیسے آٹے میں نمک ہوتا ہے۔ اس کی طبیعت بگڑ گئی، بھی عجیب بات ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ اور میں تو پڑھتے ہیں نا، نماز کا جب وقت آتا ہے اور جب خاص کر مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، تو آپ اور میں تو دوڑے ہوئے جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے یا نہیں؟ مولانا لکھا ہے کہ اس کی طبیعت نے کہا عجیب لوگ ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ الجھ پڑا ان سے نماز۔ اچھا وہ اتنے تنگ آئے جہاز والے
مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کو باندھ کے پانی میں لٹکا دی، انہوں نے کہا اس کو ایک دن یہیں لٹکنے دو اندر ہی، سانس کا راستہ کھلا چھوڑا۔ اچھا آدھا دن لٹکتا رہا تو خود ہی ترس آ گیا ان کا، یار اس کو نکالو، کیونکہ ان کو احساس ہوا کہ یار ویسے ایک بات ہے، ٹھیک ہے الجھ رہا ہے، اس کا طریقہ کچھ ہم سخت کہہ سکتے ہیں، غلط کہہ سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ بات تو صحیح کر رہا ہے، ہم نماز تو نہیں پڑھ رہے ہیں نا۔ اب ایک طرف مؤذن کہہ رہا حی علی الصلاۃ، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مؤذن کہہ رہا حی علی الفلاح، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مکبر کہہ رہا ہے کہ قد قامت الصلاۃ، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی ہم جانتے یا سن رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ تو بات تو اس کی ٹھیک ہے، چلیں طریقے میں ہم کہہ سکتے ہیں صاحب ان کا نکال لیا۔ اچھا آپس میں راضی ہو گئے وہ بھی اور باقی مسافر بھی۔ اچھا آپ حیران ہوں گے اس نے اتنی محنت کی ان کے اوپر۔ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب جہاز چلا تھا پانی کا، خال ان میں کوئی نمازی تھا، لیکن جب جہاز ساحل پر پہنچا ہے تو ساحل پر پہنچنے سے پہلے ان میں ایک مسافر بھی نہیں تھا جس نے نماز پڑھنی چھوڑی ہو۔ اتنا پابند صلاۃ کر دیا اس نے۔ لیکن میں نے بھی عرض کر پھٹک گیا تو پھٹک گیا۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے، مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب اس کو پانی میں لٹکایا تھا نا تو کچھ لوگوں کے دل میں اس کی عزت بیٹھ گئی تھی۔ ابھی میں نے عرض تو کیا، انہوں نے کہا کہ یار چلو اس کا کہاں، اس کا طریقہ سخت کہہ سکتے ہیں، الجھ رہا ہے، وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارے لیے ہی تو کر رہا ہے۔ وہاں سے چلا ایک شہر کی طرف۔ اب اگلی رودات پڑھنے سے پہلے تھوڑی سی پڑھیں گے انشاءاللہ، آج تو مشکل ہی ہے، لیکن وہ بات پڑھتے چلیں جو مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے اگلا باب لکھنے سے پہلے لکھی ہے، اس کو سنیں۔ اس کا جو دعویٰ تھا نا، محمد بن عبداللہ بن تومرات کے بات کر رہا ہوں، اس کا جو دعویٰ تھا نا، اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں مہدی ہوں۔ اچھا اب ذرا ایک دوسری طرف آئیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی میں نے حدیث پڑھی ہے، حضور نے فرمایا، اور حضور کی بڑی مشہور حدیث ہے، انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضور نے فرمایا میرے بعد 30 آئیں گے، جھوٹے ہوں گے، پرلے درجے کے جھوٹے ہوں گے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں آئے یا نہیں آئے؟ اچھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے کہ ہم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اچھا خاتم النبیین کا لفظ قرآن پاک میں بھی ہے، خاتم النبیین کا لفظ حدیث پاک میں بھی ہے۔ مناظر ختم نبوت حضرت چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، قرآن پاک کے جس پاک لفظ کا معنی حضور خود کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کسی اور سوال کی گنجائش رہتی ہے؟ اب قرآن پاک کی طرف آئیے، ما کان محمد، اس پاک آیت میں حضور کا نام آیا ہے، ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، آگے کیا ہے؟ وخاتمن۔ اچھا اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیں، حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی، یہ لا نبی بعدی، خاتم النبیین کا معنی ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس پاک جملے کا معنی حضور نے جب خود کر دیا تو پھر کسی سوال کی گنجائش رہ گئی؟ اس کے باوجود بھی آئے، 14 صدیوں میں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی میں نے فرمان پڑھا ہے، حضور نے فرمایا کذابون ثلاثون، کتنے آئیں گے؟
وہ 30 پورے ہوں گے قیامت سے پہلے پہلے. پتہ چلتا ہے پہلے بھی آئے اور آتے بھی رہیں گے، 30 پورے کر ہوں گے. اچھا، جب میرے بات کرنے کا مقصد کیا تھا؟ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ہم اللہ کے آخری نبی ہیں، اس کے باوجود دعوے دار نبوت کے آئے یا نہیں؟ تو جہاں مہدی کی بات ہے تو حضرت مہدی کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ میری امت میں قیامت سے پہلے مہدی آئیں گے. تو جہاں حضور نے فرمایا بھائی ہم اللہ کے آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، وہاں جب دعوے دار اٹھ کھڑے ہوئے تو جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ وہ آئیں گے تو پھر کیوں نہیں اٹھیں گے؟ ضرور اٹھیں گے. ایک بات. دوسری بات، حضرت مہدی کا نام حدیث کی کتابوں کی روشنی میں علماء نے لکھا محمد، ان کے والد کا نام عبداللہ. اچھا، اس کا تو ابن تومرت کا کیا نام؟ اپنا نام محمد تھا، والد کا نام عبداللہ تھا. اس کو شیطان نے سجائی یہ تو ہی ہے پھر. حالانکہ میں نے ابھی عرض کیا اس کی پرہیزگاری دیکھیں، اس کی احتیاط دیکھیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر نثار ہوا تھا، وہ کسی سے بھی برائی برداشت نہیں کرتا تھا. ابھی اس کی 1-2 مثالیں میں نے پڑھی موٹی موٹی. خود نماز پڑھتا تھا، جب تک دوسرا نہ پڑھ لے چین سے نہیں بیٹھتا تھا. خود گناہ سے بچتا تھا، جب تک دوسرا نہ بچے چین سے نہیں بیٹھتا تھا. لیکن وہ آ گیا، انہوں نے کہا دیکھو مہدی کے بارے میں تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ محمد نام ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، تو تیرا نام محمد ہے، والد کا نام عبداللہ ہے، تو ہی تو ہے، اور کون ہے؟ اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا. ابھی میں نے عرض کیا یہ 5ویں صدی کا واقعہ ہے. مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اگلے حالات لکھنے سے پہلے اصلاح امت کی غرض سے ایک بات لکھی ہے، وہ تھوڑی سی میں عرض کروں، پھر اگلا باب پڑھیں گے اگر اللہ نے موقع دیا تو آج، ورنہ آئندہ انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے جو حضرت نے اصلاح امت کے لیے باتیں لکھی ان کو سنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ علامات بیان فرمائی ہیں. قیامت کب واقع ہوگی یہ ذہن میں رکھو، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. ایک بات یہ تو واضح نص ہے کلام پاک میں، قیامت کے وقت کو سوائے اللہ کے. اچھا، اس میں چلتے چلتے ایک اور عقیدہ بھی بنائیں آپ، جو مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. قیامت کے علم کو سوائے اللہ کے کوئی جانتا ہے؟ سوچ کر بتائیں. تو پھر ماں سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے عالم الغیب کا لفظ صادق آئے گا؟ نہیں سمجھ آئی بات. ایک بات. پھر دوسری بات، اب اگر میں اللہ کے نبی کے لیے یہ لفظ استعمال کروں عالم الغیب، حالانکہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ اسلام کی اصطلاح ہے جو سوائے اللہ کے قرآن پاک میں کسی کے لیے استعمال نہیں ہوئی. اچھا، آپ اور میں تو چلے محبت میں استعمال کر دیں گے، اللہ نہ کرے، لیکن ایک بات مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ عالم الغیب کا جو لفظ اگر ہم اللہ کے نبی کے لیے استعمال کریں گے تو پھر کوئی علم اللہ کے نبی کے علم سے باہر تو نہیں ہونا چاہیے. جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، اللہ کے نبی شاعر ہوتے ہیں؟ بولو تو صحیح. وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اللہ نے فرمایا شاعری ہمارے نبی کے لائق ہی نہیں. ان هو الا ذکر وقرآن مبین. پتہ چلتا ہے شاعری کا علم اللہ کے نبی کے لائق، تو پھر عالم الغیب سے اس لفظ کو کیسے خارج کرو؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ منہاج مسلم نے لکھا ہے کہ عشق اور محبت میں آ کر یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کہیں کہ جی ہم عشق اور محبت میں کہہ رہے ہیں، ذرا اس کے نتیجے بھی تو دیکھو. اس کا معنی تو یہ ہوگا کہ نبی پھر شاعری کا علم بھی جانتے ہوں،
جبکہ اللہ فرما رہے ہیں وما ينبغي لا، شاعری کا علم میرے نبی کے لائق ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اچھا شاعر، اچھا شعر وہ ہوتا ہے جس میں مبالغہ ہو، جھوٹ ہو، زمین کا آسمان، آسمان کا زمین بنا دیا گیا۔ جیسے وہ ایک شاعر نے لکھا تھا کہ ہمارے محبوب کی تعریف تو ایسی ہے کہ اس کے دانت منہ کے اندر ہیں، تو علماء نے لکھا باقی کے محبوبوں کے دانت منہ کے باہر ہوتے ہیں، بے وقوف آدمی۔ شاعر ہے، شاعر سے ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اور یہ بھی مانا ہوا قاعدہ ہے، شعروں میں مبالغہ ہوتا ہے، شاعری میں مبالغہ ہوتا ہے، بہت کم شاعر ایسے ہوتے ہیں جو مبالغوں سے بچتے ہیں، ورنہ وہ آسمان کا زمین، زمین کا آسمان کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں علماء عقائد نے لکھا ہے اللہ کے نبیوں کی پاک زبانیں مبالغوں سے قدرت پاک رکھتی ہیں۔ تو بات عرض یہ کر رہا تھا کہ قیامت کا علم سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ علماء عقائد نے لکھا ہے کہ یہ نہیں کہ قیامت ایسے 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 ایسے، بلکہ یوں ہوگی، ایک لمحے میں قائم ہو جائے گی۔ لوگ چل رہے ہوں گے، پھر رہے ہوں گے، حتیٰ کہ بعض دکاندار کپڑا ایسا کھولے ہوئے دکھا رہے ہوں گے کہ قیامت واقع ہو جائے گی۔ یہ علماء نے لکھا۔ کہنے کا مقصد کیا تھا؟ قیامت کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کب آئے، لیکن قیامت کی نشانیاں اللہ کے نبیوں نے بتائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں ان کی علماء نے 3 قسمیں کی ہیں۔ جو آخری قسم ہے یہ علامات کبریٰ کہلاتی ہیں۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات کبریٰ بیان فرمائی ہیں ان میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول، اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے پہلے حضرت مہدی کی پیدائش ہے۔ یہ علامات کبریٰ میں سے ہیں۔ دابت الارض کا ظاہر ہونا یہ علامات کبریٰ میں سے ہے۔ دجال کا نکلنا علامات کبریٰ میں سے ہے۔ یاجوج ماجوج کا باہر آنا یہ علامات کبریٰ میں سے ہے۔ اور یاد رکھیں صاحب منہاج مسلم نے لکھا ہے کہ یہ معراج والے نبی کی باتیں ہیں جو کبھی غلط نہیں ہوں گی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرمائیں، سورج سے زیادہ روشن ہو کر آج سامنے آئی ہیں، جو باقی ہیں وہ بھی آئیں گے۔ جو علامات قیامت ہیں بڑی، وہ آخر میں آئیں گی۔ ان میں حضرت مہدی کی پیدائش ہے۔ کچھ لوگ اب انکار کرنے لگے ہیں حضرت مہدی کی پیدائش سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے حضرت مہدی پر میں زیادہ بات تو نہیں کر سکتا، لیکن جتنی مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے عقیدے کی حفاظت کے لیے اتنی عرض کیے بغیر رہ بھی نہیں سکتا۔ اس کو ذہن میں بٹھائیں۔ علماء اہل سنت و جماعت نے لکھا ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ بن مریم کا قیامت سے پہلے آسمان سے واپس آنا برحق ہے، علماء اہل سنت اور اہل سنت مسلمانوں کا عقیدوں کا حصہ ہے، اسی طرح حضرت مہدی کی پیدائش بھی علماء اہل سنت اور مسلمان اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، حضرت عیسیٰ بن مریم کے نزول سے پہلے حضرت مہدی کی پیدائش ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پتہ چلتا ہے ان کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، لقب ان کا مہدی ہوگا۔ اور مکہ مکرمہ میں ہوں گے۔ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا حضرت کی بڑی 12 نشانیاں لکھی ہیں جو احادیث کی کتابوں میں ہیں۔ آج کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ بڑی حیرانگی کی بات ہوتی ہے، علماء نے لکھا ہے، آپ کو یاد ہوں گے آپ کے ملک میں کراچی میں مفتی نظام الدین شامزئی ہوتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، جو شہید کر دیے گئے۔ انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی تھی عقیدہ ظہور مہدی۔ جب یہ آوازیں اٹھنے لگی تھی نا کہ ایسا نہیں ہے، یہ مغالطہ ہے، یہ غلط فہمی ہو گئی، یہ ہے وہ ہے، انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی عقیدہ ظہور مہدی۔ اس میں انہوں نے 51 احادیث لکھی ہیں گن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی آئیں گے۔ کتنی ہیں؟ 50 سے اوپر ایک۔ اچھا اب بھی تواتر پورا نہیں ہوگا تو کب پورا ہوگا؟ جب 51 احادیث آ رہی ہیں
مولانا دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں، یہ احادیث الگ الگ درجے کی ہیں، صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، لیکن ان کا مجموعہ جب اکٹھا ہوتا ہے اس کا نتیجہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے جس پر امت کا اجماع ہوا ہے کہ حضور کی امت میں حضرت مہدی آئیں گے، یہ ہے اس کا خلاصہ۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اور بولو تو صحیح۔ بس یہ موٹی سی، اب باقی تفصیلات اللہ نے زندگی دی تو قصص الانبیاء کے آخر میں آ جائیں گے، یہ موٹی سی بات تو ذہن میں رہے گی۔ باقی کوئی کہے کہ جی بخاری مسلم میں ان کی احادیث نہیں ہیں، صرف یہ ہے بخاری مسلم میں ان کا نام یا لقب نہیں ہے، لیکن ان کی جو نشانیاں بخاری مسلم بیان کر گئے رحمہم اللہ، باقی احادیث انہی نشانیوں کے ساتھ ان کے نام کو بھی واضح کر گئے ہیں۔ یہ ایک سب سے بڑا اعتراض ہے حضرت مہدی کی پیدائش پر کہ ان کی کوئی حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، صرف یہ ہے نام نہیں ہے۔ نام نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کسی جگہ نہیں ہے۔ اگر بخاری اور مسلم میں نہیں ہے، ابو داؤد میں آ گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابو داؤد احادیث کی کتاب نہیں ہے؟ ابن ماجہ احادیث کی کتاب نہیں ہے؟ اس لیے یہ کہنا اجماع ہے حضور کی امت کا اس مسئلے پر کہ حضرت مہدی قیامت سے پہلے آئیں گے، بلکہ یہاں تک مولانا اسحاق دہلوی مرحوم گزرے زمانہ ہو گیا، انہوں نے معجزات مسیح علیہ السلام کی، اور علماء نے بھی لکھی ہے، صرف ان پر کیا انحصار ہے، علماء نے لکھا ہے جو پہلی نماز تیار ہوگی اس مقام پر فجر کی، حضرت عیسیٰ بن مریم کا نزول ہوگا، سارے مسلمان جماعت پہلے تیار ہوگی، حضرت عیسیٰ بن مریم آ جائیں، حضرت مہدی خود فرمائیں گے حضرت عیسیٰ بن مریم سے کہ آپ نماز پڑھائیں، تو حضرت عیسیٰ بن مریم فرمائیں گے یہ عہدہ آپ کا ہے، ہم آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے پہلی نماز ایسے ہی ہوگی، حضرت مہدی امام بنیں گے، حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے مقتدی بنیں گے۔ اور یہ حضرت عیسیٰ کا عمل کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام عملی طور پر ساری دنیا کو یہ سبق اور پیغام دے دیں گے کہ بھائی میں کوئی نبی اور رسول بن کر شریعت نافذ کرنے نہیں آیا، میں حضرت محمد الرسول اللہ کا خلیفہ بن کر آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ آئی؟ تو حضرت مہدی کی پیدائش برحق، حضرت عیسیٰ بن مریم کا نزول بھی برحق، یہ ہمارے اور آپ کے عقیدے ہیں۔ آج کچھ غلط ہوائیں چل رہی ہیں، ان کو چھوڑو، جس پر حضور کی امت کا اجماع ہے، 14 صدیوں سے حضور کی امت کا اجماع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان، مفتی رفیع عثمانی صاحب آپ کے ملک کے سب سے بڑے مفتی ہیں، انہوں نے اجماع میں فقہ میں اجماع کا مقام کی نامی کتاب میں لکھا ہے، حضور نے فرمایا میری امت کی کثرت کبھی گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی۔ امت حضور کی امت۔ اچھا ایک اور چیز بھی علامہ خالد محمود صاحب نے لکھی ہے، یا وہ ذہن میں رکھیں اگر سمجھ سکیں تو ہے علمی، حضرت نے لکھا ہے حضور کی امت کا ہر شخص تو معصوم نہیں ہے، حضور کی امت کا ہر شخص نویکلا تو معصوم نہیں ہے، لیکن حضور کی امت کا اجماع معصوم ہے۔ جب یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، حضور نے فرمایا میری امت کی کثرت کبھی غلطی پر متفق نہیں ہوگی۔ نہیں سمجھ آئی؟ میں نے پہلے کہا علمی بات ہے، شاید آپ کے میرے لیول سے تھوڑی اوپر کی ہوگی، اشارہ کر دیا، اب آپ جتنا سمجھ سکیں۔ ایک آخری چیز عرض کروں، اب بہرحال ربط ہے یا نہیں لیکن مجھے یاد آئی، دیکھیں آپ اور میں یہ چیزیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، یاد نہیں رکھتے، یہ سچ ہے۔ میں نے ابھی 2-3 دفعہ اس درس میں بتایا ہے، محمد بن عبداللہ بن تومرت کون سی صدی میں تھا؟ 5ویں میں تھا نا؟ اب ذہن میں رکھیں، ہم نے پڑھا حضرت مہدی کے بارے میں، اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کیا سوجھی، حالانکہ میں نے پہلے عرض کیا بڑا پرہیزگار، پڑھا لکھا، پھٹک گیا، لیکن اللہ والوں کے حال دیکھیں۔ میں آج صبح بھی حیران ہو رہا تھا اس چیز پر، آپ ذرا دھیان میری طرف دیں، توجہ نہ ہٹے ورنہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی۔ دیوبند میں ایک عالم گزرے ہیں مولانا رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ، مکہ مکرمہ چلے گئے تھے، وہیں رہے، آج بھی ان کی قبر مکہ مکرمہ میں ہے۔ اس زمانے میں آپ سمجھ سکتے ہیں یہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے محتمم تھے، آپ سمجھ آئی؟ یہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے محتمم تھے۔ اس زمانے میں خال خال کوئی حج پہ جاتا تھا اور خال خال کوئی حاجی ہوتا تھا، اب تو میں بھی حاجی اور آپ تو الحجاج ہوں گے میرے خیال۔
لیکن تب حاجی بھی ہوتے تھے تو حج کی قدر بھی ہوتی تھی نا، اب تو بس میرے جیسا ہی حال ہے۔ محترم گئے حرم، سننا بات اللہ والے کی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث پڑھ رکھی تھیں کہ حضرت مہدی قیامت سے پہلے آئیں گے اور حرم میں ہوں گے، وہ تو بیٹھے ہی کعبے کے پاس ہوں گے جب ان کی بیعت ہوگی۔ ایک اور حدیث انہوں نے پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، شیبی ایک خاندان تھا حضور کے زمانے میں، شیبی، حضور نے ان کو کعبے کی چابیاں دی تھیں یہ فرما کر کہ یہ اپنے پاس رکھنا، اب یہ چابی تیرے خاندان میں قیامت تک رہے گی۔ اچھا اب سننا ذرا بات، وہ حضور کے زمانے میں تھا خاندان، اس کو شیبی کہتے تھے، وہ آج بھی خاندان حرم میں موجود ہے۔ مولانا رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دو حدیثیں پڑھی تو حضرت نے فرمایا ایک تو یہ بات پتہ چلی حضور کے فرمان سے کہ حضرت مہدی قیامت سے پہلے آئیں گے اور حرم میں ہوں گے، دوسری بات فتح مکہ کے باب میں یہ بھی پتہ چلی کہ شیبی کے خاندان کو حضور نے چابیاں دی تھیں اور حضور نے فرمایا تھا اب یہ چابیاں تیرے پاس قیامت تک رہیں گی تیرے خاندان میں۔ فرمایا اس سے پتہ چلتا ہے شیبی کا خاندان بھی پھر قیامت تک ہی رہے گا۔ حضرت نے دیوبند سے ایک قرآن شریف لیا، ایک تلوار لی، اس زمانے میں تلواروں کا دور ہوتا تھا، وہ سفر کر کے حرم شریف پہنچے، شیبی سے ملے جو اس زمانے میں شیبی خاندان کے جد امجد تھے، ان سے ملے اور ان سے کہا کہ ایک مسافر آیا ہوں آپ کے دوار، ایک التجا کا لے کر آیا ہوں، اگر قبول کر سکیں تو۔ آپ کو پتہ ہے عرب مہمان نواز ہوتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہیے، انہوں نے کہا بات یہ ہے میں نے حضور کا فرمان پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نے کعبے کی چابیاں آپ کے خاندان کو دی ہیں، آج بھی اسی خاندان میں ہیں۔ فرمایا کہ جی دی ہیں۔ فرمایا میں نے یہ بھی پڑھا ہے حضور نے فرمایا کہ یہ چابیاں اب قیامت تک تمہارے پاس تمہارے خاندان میں رہیں گی۔ فرمایا جی یہ بھی فرمایا ہے۔ فرمایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ پھر آپ کا خاندان بھی قیامت تک رہے گا۔ فرمایا جی یہ بھی برحق ہے، اس لیے کہ یہ معراج والے نبی کی بات ہے۔ فرمایا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا پھر میں نے یہ بھی حضور کے فرمان میں پڑھا ہے کہ حضرت مہدی آئیں گے اور یہیں آئیں گے۔ انہوں نے فرمایا جی بالکل یہ بھی برحق ہے، اس لیے کہ یہ بھی معراج والے نبی کا فرمان ہے جو کبھی غلط۔ تو فرمایا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں نے یہ ایک قرآن شریف دیوبند سے لایا ہوں، یہ ایک تلوار لایا ہوں اور یہ ایک خط لایا ہوں، یہ تینوں آپ کو دیتا ہوں کہ جس دن حضرت مہدی مکہ مکرمہ میں آئیں گے آپ نسلاً بعد نسلاً اپنے خاندان کو وصیت کرتے چلے جائیں کہ دیوبند سے ایک مسافر آیا ہے، یہ قرآن ان کے لیے تحفہ لایا ہے، جب تلاوت کریں تو حضرت مہدی اس قرآن میں دیکھ کر تلاوت کریں، اور یہ تلوار لایا ہوں کسی مجاہد کو دے دینا جو اس زمانے میں جہاد کرے گا تو اس جہاد میں بھی میرا حصہ ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں احادیث کی کتابیں بتاتی ہیں جو مجاہدین حضرت مہدی کی قیادت کے نیچے جہاد کریں گے ان کو بدری صحابہ کا ثواب ملے گا، اس میں میرا حصہ ہو جائے گا۔ میں تب نہیں ہوں گا لیکن کسی مجاہد کے ہاتھ میں میری تلوار ہوگی تو اس ثواب میں میرا بھی حصہ ہو جائے گا۔ یہ تینوں چیزیں حضرت مہدی کے نام پہ وہ خط مولانا رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کا، قرآن پاک اور وہ تلوار آج بھی شیبی کے خاندان میں امانتاً حضرت مہدی کے لیے پڑی ہوئی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نہیں آئیں گے، آج زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں نا، بس میں جیسے اس دن عرض اب تو سارے علامے ہیں، جس کو بھی دیکھو نام کے ساتھ اللہ، حالانکہ یہ چھوڑو یار، وما علینا البلاغ المبین سنت پر